السلام علیکم۔ خود کو جوڑ کر رکھے، کسی کو اتنی اجازت نہ دے کہ وہ آپ کو توڑ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ خود کو خود ہی سنبھالے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرے، اس کے بندوں کے نہیں۔ آپ جس طرح کے بھی حالات میں قید ہیں، ان میں سے اللہ کے سوا آپ کو کوئی آزاد نہیں کر سکتا۔ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ لوگ جو اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ آپ اللہ کے لیے خاص تب تک ہیں جب تک آپ اسے یاد رکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گننے سے بہتر ہے آپ اللہ کے ساتھ دوستی کر لیں۔ وہ نہ تو آپ کو گننے دے گا اور نہ ہی اپنے سوا کسی کے سہارے کا آپ کو عادی کرے گا۔ آپ اگر اللہ پہ یقین کرنے کے عادی ہو جائیں، پھر وہ آپ کے رازوں کو اپنے رازوں کی طرح سنبھال کر رکھے گا۔ وہ جنہوں نے اللہ پہ یقین کیا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور وہ جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو کسی راہ، کسی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ساتھ دیتا ہے، کیونکہ وہ بات کر کے مکر جانے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور ہم میں سے وہ جو اللہ کو بھول کے یاد رکھے، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ کے معاملات تمہاری سوچ سے بہت آگے کے ہیں۔ وہ جس قدر تمہارے لیے بہتر چاہتا ہے، تم اس کا کبھی اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ اگر تم اپنی من چاہی چیز، دعاؤں کی قبولیت پر ہونے والی دیری پر صبر کر لو گے، اللہ تمہیں ایسا کچھ ضرور دے گا جو تمہارے وہم و گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے تمہیں دینا ہوگا، پھر وہ تمہارے حالات، زندگی میں چلتے ہوئے معاملات کو نہیں دیکھے گا۔ یقین رکھو، اللہ سے دعا کرنے اور کچھ مانگنے کے بعد دل میں کسی بدگمانی کو جگہ نہیں دیتے۔ جو راستے اور وسیلے اللہ تمہارے لیے بنا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے اللہ، جس نے تمہیں بنایا، پھر تم میں دل کو اور اس دل کو اپنا گھر بنایا؟ دل تو اللہ کا گھر ہے، دلوں کو سنبھالا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے۔ اور اپنے پروردگار سے ہی دل لگاؤ۔ بے شک اللہ ہم سے ہماری عبادت سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو معاملہ تم نے اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، ان پر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ ہم جن چیزوں سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اکثر وہی ہمارا اللہ سے جڑنے کا وسیلہ ہوتی ہیں۔ میرے اللہ، میرے جو غم ہیں، میری جو تکلیفیں ہیں، میرے جو مسائل الجھنے ہیں، میرے اللہ تیرے سوا انہیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔